محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن لیڈر رہی ہیں, فضل الرحمان صاحب رہے ہیں, نواز شریف رہے ہیں, سارے رہے ہیں. پر ہمیشہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا تھا اس کو فلور دیا جاتا تھا, پروڈکشن آرڈر کو آنر کیا جاتا تھا. اس وقت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میرے پاس یہ فائلز ہیں, یہ میرے کوشچنز اور کالنگ اٹینشن نوٹسز ہیں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن جو میں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرائے. ان کو سیکرٹ ڈکلیئر کر کے کہ جی اس کا جواب ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں. اور اس پہ میں نے کیا پوچھا ہے, اس میں نے گاڑیوں کے بارے میں, افسران کی گاڑیوں کے بارے میں پوچھا ہے, کیا وہ کن کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, نہیں ہیں, کہ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ان کو مطلب الاٹڈ ہیں اور جو وہ استعمال کر رہے ہیں. اس کا جواب نہیں آ رہا کہ سیکرٹ ہے. تو یہ تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ربر سٹیمپ رجیم ہے, انسٹالڈ رجیم ہے. ہمیں بات کرنی نہیں دیتے, ہمارے کوشچنز نہیں آنسر کرتے ہیں, کالنگ اٹینشن نوٹسز نہیں آنسر کرتے, تو پھر ہمارے پاس اور کیا چاہ رہا ہے. ہم لوگ تو پروٹیسٹ کریں گے نا. ان ساروں کو اکٹھا کر لیں. ان کی ووٹس کتنی ہیں؟ ہمارے پی ٹی آئی کے ایک ایک ممبر کی ووٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دیا. ہمارا الیکشن سمبل ہم سے لے لیا گیا. پھر بھی کسی کے 84,000, کسی کی 1 لاکھ, کسی کی 50,000. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کی کیا تھی؟ ان کی تو حیثیت نہیں. ان کے تو 17 ممبرز ہیں ٹوٹل مسلم لیگ نون کے. ان کی گراؤنڈ پہ کیا پوزیشن ہے؟ آ جائیں. میں تو کھلا میں نے بات کی ہے کہ میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اکیلا جاؤں گا بلوچستان, اور میرے ساتھ کوئی فیڈرل سیکرٹری, کوئی آپ سمجھ لیں منسٹر بلوچستان گورنمنٹ کا, سندھ کا, پنجاب کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ آ جائیں بلوچستان میں ٹریول کریں لوگ اکیلے. پنجاب پولیس کا جو یہ ٹاؤٹ ہے آپ کا ڈاکٹر عثمان انور, یہ وہاں پہ جائیں نا. پنجاب پولیس کے لوگ جائیں جو کچے کے ڈاکوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, خود تو پکے کے ڈاکو ہے نا. یہ ادھر جا کے دیکھیں بلوچستان میں ملک میں حالات کیا بنے ہوئے ہیں. بلوچستان کے 8 اضلاع میں نہ پاکستان کا قومی ترانہ کوئی گا سکتا ہے, نہ پاکستان کا پرچم کوئی لہرا سکتا ہے. وہاں پہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں, جا نہیں رہا کوئی. پاکستان ایک نارکو سٹیٹ بننے جا رہا ہے, کر رہا ہے. سر مذاکرات اب چیپٹر کلوز ہو ڈیڈ, ختم. ان اللہ و انا الیہ راجعون. مذاکرات ٹیم ہم لوگ انیبل ٹیم ہے, ہمارے پاس ہے ایبلٹی. ہم لوگ اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ڈیمانڈ تھی ہمیں ملنا دیا جائے اور ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں. دوسری طرف ان کے پاس تو یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہماری ملاقات فیسیلیٹیٹ بھی کرائیں. اڈیالہ جیل کس کے کنٹرول میں ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہے نا. وہاں پہ تو وہ اپنے جیل سپرنٹینڈنٹ کیا اس کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا. میں 2 بار اریسٹ ہوا ہوں اڈیالہ میں. بانی پی ٹی آئی جو خطوط لکھ رہے ہیں اس کو کوئی امپیکٹ آئے گا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ان کا آنا چاہیے, یا کوئی ہوش کے ناخن لے تو اس پہ وہ عمل کریں گے. کیونکہ ماؤ سی ٹونگ نے کہا تھا کہ فوج کیا ہے, فوج عوام کو وردی پہنا دیں تو وہ فوج ہے. تو اس وقت خلیج آرم فورسز کے درمیان اور عوام کے درمیان بڑھ رہی ہے, اور جو لوگ فرونیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے اس پہ ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 1971 میں حالات دیکھ لیں, جنرل یحییٰ کی سپیچز دیکھ لیں, اور اس نے کہا تھا سب اچھا ہے. اور دسمبر 1970 میں الیکشن ہوا تھا, 16 دسمبر 1971 کو ملک 2 لاکھ ہوا تھا. حالات خلیج کا جو خاتمہ ہے وہ کیسے ہوگا, یہ فاصلے کس طرح؟ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کریں, کسی کو فیور نہ کسی کو کرنا چاہیے. آئین اور قانون کو فالو کریں, اور آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آپ کا ہے وہ بننا ہوگا. یہ تو ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے سلمان, اس کا سلطان سکندر راجہ, یہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کمپرومائزڈ آدمی ہے, یہ تو ٹاؤٹ ہے. اس کے ساتھ جو اس کے لوگ بھی ہیں 2, ان کی تو ختم ہو گئی ہے ٹینیور. تو کوئی پروسیس شروع ہو رہا ہے نئے چیف الیکشن کمیشن؟ ان کو ہونا چاہیے. میں نے لکھا تھا اسپیکر کو کہ امیڈیٹلی آپ کمیٹی بنائیں, اس نے ابھی تک نہیں بنائی ہے. سر لاسٹ کوسچن, یہ کوئی ریومرز ہیں کہ کے پی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کوئی نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں ہے. علی امین خان ایک بہادر سی ایم ہے, اور انشاءاللہ وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت. بہت شکریہ جناب.